Welcome to my respectable viewers and listeners, मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। आज का मेरा मौजू है मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दफ़ा 409 में अगर आपके इत्तमाद को कोई तोड़ता है, जिसको कहते हैं, ठेस पहुंचाता है, तो उसकी क्या सज़ा है। और ख़ुसूसन जो ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं या उनके एजेंट्स हैं, तो इस बारे में कानून क्या कहता है। उसके साथ ही आपसे पहले गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब व्यू और लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम दोस्त अहबाब में। बड़ी अच्छी कानूनी मालूमात आप तक पहुंच रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेजुअली आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो अंडर सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट or by banker or businessman, merchant or agent। इस सेक्शन की लैंग्वेज जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। Whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये तो था नाज़रीन इकराम इस सेक्शन, इस दफ़ा की लैंग्वेज जो हम तक पहुंची कि ये क्या है, ये क्या कहती है, सेक्शन दफ़ा क्या कहता है। मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान जो कवानीन है सज़ाओं के, उनके तहत, तो इसमें ये आपने सुना, मैंने क्या कहा, यही ज़ुबान, यही लैंग्वेज, यही डेफिनेशन आप तक पहुंचा दी। उर्दू में, पंजाबी में बता देता हूँ कि अगर कोई आदमी आपके एतमाद को ठेस पहुंचाता है, ज़र्ब पहुंचाता है, तोड़ता है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। अंडर सेक्शन 409 उसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, पब्लिक सर्वेंट जिसको कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट हो, कोई बैंकर हो जिसके साथ आप कारोबार कर रहे हैं, कोई मर्चेंट हो, कोई बिजनेसमैन हो, एजेंट हो, अटॉर्नी हो, और उसकी नीयत ये हो कि वो आपकी प्रॉपर्टी पे आपके जो कीमती अशिया या वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ हैं, पार्चा जाते हैं, उनको हड़प कर जाए, तो उसकी सज़ा फॉर लाइफ है, उम्र कैद। और इसके अलावा हालात तो वाक़यात की संगीनी और नैयत के तहत कम से कम 10 साल की सज़ा और उसके साथ जुर्माना या फिर जुर्माना और सज़ा दोनों इकट्ठी भी हो सकती है।
تو یہ تو تھا دفعہ 409 کرمنل بریچ آف ٹرسٹ. اس میں کیس ریفرنس تھوڑے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. PLD 1959 سپریم کورٹ پیج 309, 1973 SCMR 375, 1968 SCMR 963. ایک بینک فراڈ کیس کا ریفرنس بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو کمٹ ہوا 2001 کرمنل لا جنرل پیج 146. اور پھر اس کے لیے اپیل میں بھی اس کے لیے بھی ریفرنس آپ کو بتا دوں NLR 2004 SD 258. ایک اور ریفرنس ہے 2003 YLR پیج 1592. ناظرین اکرام، جب آپ کسی پہ اعتبار کرتے ہیں اس کو ٹھیس پہنچایا جاتی ہے، اس کو ضرب پہنچائی جاتی ہے، اس کو توڑا جاتا ہے تو آپ کا دل بھی دکھتا ہے، جس کا شریعت اور دنیاوی قوانین میں بھی سزاؤں کا مستحق قرار دیا گیا ہے، جس کو دوسرے کے اعتماد کو توڑنا اور اپنی اس حیثیت میں کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جائز ناجائز پراپرٹی یا اس کی قیمتی اشیاء پہ اگر بینک میں سیکیورٹیز ہیں، زیورات ہیں، پارچہ جات رکھے جاتے ہیں تحفظ کے لیے، اور بینکر ہی اٹھ کے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دے یا وہاں سے وہ نکالتا ہے، کس طریقے سے جوہری کے پاس جاتا ہے، زیورات جو سونے کے ہیں ان کی کیرٹس میں کمی بیشی کر کے ڈیزائن وہی رہنے دیتے ہیں، پھر رکھ دیتا ہے لا کے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے آپ کے کیرٹس کا تو زیادہ تھا مگر وہاں پہ کم، مگر شیپ ڈیزائن وہی، آپ جلدی اس کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے گھر پہ کون سا تولنے کا چکر رکھا ہوا ہے، کیونکہ پیمانہ ہوگا کہ آپ اپنے زیور کو تول سکیں مگر اس کی ویلیو کم ہوگی. کیرٹس کم ہوگا ویلیو کم ہوگی، کیرٹس زیادہ ہوگا ویلیو زیادہ ہوگی. بینکرس یا بزنس مین سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، وہ ایڈوانس لے رہا ہے آپ سے کہ میں جی آپ کو مال کی ڈلیوری دوں گا، مگر وہ ڈلیوری نہیں دیتا. آپ نے آگے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کسٹمرز کے ساتھ، اینڈ کنزیومر کے ساتھ، اور وہاں تک آپ کا مال نہیں پہنچ رہا. کیونکہ آپ کو پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی، آپ پیمنٹ تو کر چکے ہیں. تو یہ ہر لحاظ سے کاروبار کی ساکھ ہو، کی ہو، بزنس کی ہو، معاشرے میں ہو، اس کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کہلاتا ہے انڈر سیکشن 409. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں کہ کرمنل آف بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے، یعنی کہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس ضرر پہنچانا، توڑنا جس کو کہتے ہیں. اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ وہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے، کم از کم 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، سزا کے ساتھ جرمانہ یا دونوں پھر اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں کہ سزا بھی بھگتیں بھی اور جرمانہ بھی دیں. وہ فاضل عدالتیں ساری انویسٹیگیشنز کے بعد، جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہوتی ہے، ہمارے ادارے ہیں، تحقیقات کے بعد فاضل جج صاحبان اپنا فیصلہ، اپنا ڈیسیژن صادر فرماتے ہیں. گزارش کروں گا میرے چینل کو دوبارہ سبسکرائب بھی اور لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.